أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ خطبے میں عرض کر رہا تھا کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت مودت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ وہ صحابی بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ان کا تعلق اہل بیت سے ہو یا عشرہ مبشرہ اور اصحاب بدر سے، ان تمام سے محبت جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی سعادت حاصل ہوئی، آپ کی مجلس مبارک میں کچھ لمحے گزارنے کا انہیں موقع میسر آیا، ان سے مودت اور ان سے اخوت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ہے، حدیث تو لمبی ہے، خلاصۃً عرض کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فرشتے جہاں اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہوں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، وہ ان مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں۔ جہاں کہیں اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہوں، ذکر و اذکار ہو رہا ہو، وہ دوسرے فرشتوں کو بھی آواز دے دیتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ہمارا مقصد پورا ہو گیا، جس کی تلاش میں تھے وہ یہاں ہیں۔ دوسرے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور گھیرنے کے بعد اوپر نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس گھیرے ہوئے مجمع کے اوپر نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان تک ان کا یہ گھیرا پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں، اللہ تو علام الغیوب، لیکن فرشتوں کی شہادت لینے کے لیے پوچھتے ہیں، کہاں سے آئے ہو، کس مجلس سے اٹھ کے آئے ہو، وہاں کیا ہو رہا تھا؟ بارے الہ وہ تیرا ذکر کر رہے ہیں، تیری کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں۔ فرمایا وہ کیا چاہتے تھے؟ عرض کرتے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ اچھا، انہوں نے جنت دیکھی ہے؟
عرض کرتے ہیں مولا کریم انہوں نے جنت نہیں دیکھی. اگر جنت کو دیکھ رہے تو پھر عرض کرتے ہیں مولا کریم جنت کو دیکھ لیں تو پھر ان کی محبت تو 2 چاند کیا 6 چاند ہو جائے گی، اور اس کی طلب اور اس کی تڑپ میں تیرا ذکر اور تیری حمد و ثنا وہ کہیں زیادہ بڑھ جائے گا. قصہ مختصر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو میں نے انہیں معاف کر دیا اور ان کے نام جنت لکھ. رشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا کریم ایک آدمی ان میں بھی تھا، وہ چلا جا رہا تھا، وہ ان کی باتیں سن کے اس میں آ گیا، وہ جس مجلس سے ذکر میں شامل نہیں تھا، بس جاتا جاتا آ کے بیٹھ گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو بھی بخش، اس کا نام بھی بخشش میں شامل کر اور اہل جنت میں شامل کر. اللہ اکبر. اور ساتھ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ ایسے جلیس ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا وہ بد نصیب نہیں ہو سکتا. یہ مجلس ذکر کو اٹینڈ کرنے والے، اس میں بلا ارادہ بیٹھنے والا وہ بھی محروم نہیں ہے. اور جسے سید الاولین والآخرین کی مصاحبت حاصل ہو، ان کی مجلسوں میں بیٹھا ہو، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں، ان سے مل کے جہاد کیا ہو، انہی کے حکم پر اپنی جانیں اور اپنے مال نشاور کیے ہوں، کیا ان کی خوش قسمتی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ اس کا درجہ دائرہ اور حد بندی کی جا سکتی ہے؟ یہ تو عام مجلس ذکر میں بیٹھنے والوں کا یہ عالم ہے. لیکن کچھ بدبخت بد نصیب ایسے ہیں کہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو بھی معاف نہیں کرتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان جانثاروں سے مودت اور محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کتاب منسوب ہے الفقہ الاکبر، جو عقائد پر مشتمل، عقیدوں پر. اس کتاب سے لے کے یہ پہلی کتاب ہے جو عقیدے کے حوالے سے باقاعدہ لکھی گئی. اس کتاب سے لے کے 14ویں صدی تک جتنے علماء نے کتابیں عقیدے پر لکھی وہ 10 20 12 نہیں، درجنوں کے حساب سے کتاب السنہ کے نام پر، عقیدے کے نام پر جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان تمام میں اس بات کا عقیدہ اور اظہار کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ مودت اور محبت عین ایمان ہے، اور ان کے بارے میں کف لسان یہ ہمارے لیے لازم ہے. زبان سے کچھ نہیں انہیں کہنا، ان کی کوئی برائی بیان نہیں کرنا. یارو اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر نے تو ارشاد فرمایا اذکروا موتاکم بالخیر، عموماً فرمایا اذکروا موتاکم بالخیر، کہ اپنے مرنے والوں کا اچھا ذکر کرو، اس کی بھلائیاں ذکر کرو، اس کی نیکیاں یاد کرو، اور ان کی نیکیاں یاد کر کے خود نیک بننے کی کوشش کرو. اذکروا موتاکم بالخیر، یہ تو عام ہمارے لیے ہے. تو جو ہیں ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے تذکرے خیر کی بجائے شر میں کسے کیے جائیں، سب و شتم کا نشانہ بنایا جائے، لعن و طعن کی جائے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. بتلائیے
کیا میل ہے اور کیا جوڑ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان میں؟ آپ کچھ کہتے ہیں کہ ان کا ذکر خیر سے کرو، اچھائیاں ذکر کرو، بھلائیاں ذکر کرو۔ اگر ہم بھلائیوں اور اچھائیوں کی بجائے ان کی خطائیں شروع کر دیں ذکر کرنا، غلطیاں ذکر کرنا شروع کر دیں، معصوم تو وہ ہے نہیں، معصوم تو وہ ہے نہیں۔ کہیں جناب یہ تاریخ کا حصہ ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں کو عقل کی بات کرو۔ اللہ ذوالجلال نے تو آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا کہ آدم علیہ السلام شیطان کے ہتھے چڑھ گئے، تو کہو نا آدم بھی گمراہ تھا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اقرار کیا کہ مجھ سے وہ قتل ہوا تو میں اس وقت ظالمین میں سے تھا، کہو موسیٰ علیہ السلام گمراہ ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ بھائی اللہ ذوالجلال نے تو ہمیں خبردار کرنے کے لیے بلکہ ان خطاؤں کو معاف کر دینے کا بھی ساتھ ذکر کیا ہے، وہ زبان پر کیوں نہیں لاتے؟ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اللہ ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو معاف کیا، موسیٰ علیہ السلام کو معاف کیا، باقی انبیاء سے جو ہوا ان سے بھی معاف کیا، تو اس معافی کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ ذوالجلال نے معافی کا اعلان کیا ہے کہ میں نے انہیں معاف کر دیا، عفی اللہ عنہم، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا میں ان پر راضی ہوں، اللہ نے فرمایا میری جنت ان کے لیے، کل وعد اللہ حسنا، سب کے ساتھ میرا جنت کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں جنت دوں گا۔ یہ یاد کیوں نہیں آتا؟ آخر آپ بتلائیں، بات ادھر ادھر بکھر جاتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن ابی یہودی نے انہیں بدنام کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام کے گھرانے پر دھبا لگانے کے لیے، اس ظالم نے حضرت عائشہ کے خلاف رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایک داستان گھڑی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کردار کشی کی۔ سمجھ گئے نا آپ؟ کردار کشی کی، اور اس کے پروپیگنڈے میں جو نبی علیہ السلام کے ساتھی تھے، جانسار تھے، اس پروپیگنڈے سے وہ بھی متاثر ہوئے، مصطح بھی متاثر ہوئے۔ اسی طرح حسان بھی متاثر ہوئے اور صحابہ بھی متاثر ہوئے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں معاف کیا یا نہیں کیا؟ جب وہ محفوظ اور مجرم ہے اللہ ذوالجلال کے ہاں، پروپیگنڈا ایسا عنصر ہے۔ اب تو پروپیگنڈے کا دور اس دور سے تو بہت ہی، اس کا تصور ہی اب نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بات جو مہینوں بعد کسی کے کانوں میں پڑتی تھی، وہ منٹوں اور سیکنڈوں میں جناب ساری دنیا میں پھیل جاتی، جائز بھی اور ناجائز بھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ہم معصوم نہیں سمجھتے، معصوم صرف انبیاء کرام علیہ السلام۔ ان سے اگر خطائیں ہوئی ہیں تو اللہ نے ان کو معاف کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا کل وعد اللہ حسنہ کہہ کے جنت کا وعدہ بھی دیا ہے۔ کیا اللہ ذوالجلال کا وعدہ غلط ہو سکتا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا وعدہ وہ خطا پر مبنی ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ اور پھر ایک جگہ نہیں کئی جگہ یہی فرمایا، جس طرح اس آیت میں بھی ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی اور وہ اللہ پہ راضی۔ اللہ ان پر راضی، اللہ تو اس پر راضی ہو جائے، ہم اس پر ناراض ہوں تو پھر ہم کس طبقے میں شامل ہوئے؟ ہم اللہ کے اس طبقے میں اللہ
اللہ کے فکر میں، یعنی اللہ کے فیصلے کے بارے میں ہم گویا کہ مطمئن نہیں ہیں۔ بھائی مومن تو اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہوتا ہے، وہ کافر اور منافق ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے پر مطمئن نہیں ہوتا۔ مومن کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کی گواہی مل جاتی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح علماء نے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ قرآن سے اخذ کی کہ قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کی سیرت کیا ہے، تاریخ کو چھوڑو، قرآن نے آپ کی سیرت کو کیا حکایت کی ہے، آپ کی سیرت کو، آپ کی صورت کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو قرآن نے کیا حکایت کی ہے۔ سیرت نبوی بزبان قرآن مجید۔ اسی طرح بعض علماء کرام نے صحابہ کرام قرآن کی روشنی میں صحابہ کے کردار کو بھی، ان کے بھی عمل کو، ان کی نیکیوں کو، ان کی بھلائیوں کو قرآن مجید سے ثابت کی ہے، نبی علیہ السلام سے۔ آپ کی سیرت بھی قرآن مجید میں، آپ کے صحابہ کی سیرت اور صورت وہ بھی قرآن مجید، کسی اور شہادت کی ضرورت ہی نہیں۔ تاریخ میں کیا ہے؟ تاریخ تو وہی ہے جو آج بھی بن رہی ہے، اخبارات میں اور میڈیا میں آج جو کچھ آتا ہے وہ سب تاریخ ہے، وہ سچی بھی ہے اور 90% جھوٹ پر مبنی بھی ہوتی ہے۔ یہی کیفیت ادھر ہے۔ مجھے آپ بتلائے اللہ والو، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اکیلے شہید نہیں ہوئے، ان کے ساتھ رفقا بھی شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، سب شہید ہوئے، لیکن ان کی شہادت کا قصہ سب سے پہلے لکھنے والا ابو لوط مخلف تھا، مقتل حسین لکھنے والا، اور وہ اس واقعے کے 150 سال بعد ہوا ہے۔ اب جو واقعے سے 150 سال بعد لکھے گا وہ کیا لکھے گا؟ پھر وہ صادق نہیں، سچا نہیں ہے۔ تمام محدثین نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، جھوٹے قصے کہانیاں بیان کرتا ہے۔ یہ تو کیفیت ہے، سب سے پہلے لکھنے والے اس کی کیفیت ہی ہے، اور اسی سے آگے پھر دوسری کتابوں میں منقول ہے۔ یہ ساری داستانیں ظلم و ستم کی، بالخصوص شعراء نے ایسا گورکھ دھندا بنا دیا ہے، مرثیوں نے، شعراء سے مراد مرثیے کے جو شعراء ہیں، کہانی ایسی بنائی ہے کہ جس سے کوئی بھی صحابی محفوظ نہیں۔ لیکن ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس محبت کو، اس مودت کو، اس اخوت کو، اس پیار کو اور اس عقیدت کو اللہ ذوالجلال ہمارے دلوں میں محفوظ فرمائے۔ اسی کے ہم دائی ہیں اور اسی کا ہم اظہار کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصحیح میں کتاب الایمان میں یہ باقاعدہ باب باندھے کہ صحابہ سے محبت ایمان ہے، حب الانصار من الایمان، ایمان کی علامت ہے کہ انصار صحابہ سے محبت کی جائے۔ ایمان کی محبت یہ ہے کہ حضرت علی سے محبت کی جائے، ایمان کی علامت ہے کہ ابو ہریرہ سے محبت کی جائے۔ یہ ساری حدیث امام بخاری لائے کتاب الایمان، اور یہ حدیث دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس لیے صحابہ کرام سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ان سے بغض، ان سے عداوت، یہ سراسر نفاق کا
اور بغاوت کا عشق ہے. اسلام کا اس فکر سے کوئی علاقہ اور کوئی تعلق نہیں. ہمارے جتنے اسلاف ہیں اللہ کروڑ ان پر رحمتیں فرمائے, انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے اکثر و بیشتر ہم اس سے آگاہ نہیں ہوتے اور پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے. آپ اندازہ کریں کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ, یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ہیں, وقت کے بہت بڑے عابد اور زاہد ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتلائیے حضرت معاویہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبد العزیز افضل ہے؟ آج کل یہ مسئلہ چلتا ہے حضرت معاویہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبد العزیز افضل ہے. حضرت بشر حافی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, کان معاویہ افضل من 600 مثل عمر بن الخطاب, عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں اگر 600 افراد بھی عمر بن عبد العزیز جیسے مل جائے تو وہ سارے معاویہ کا مقام نہیں پا سکتے. ان 600 سے افضل ہیں جو سارے 600 کے 600 حضرت عمر بن عبد العزیز کا عمل و کردار رکھتے ہو, لیکن ان کا بھی عمل و کردار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں مل سکتا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ان سے کسی نے پوچھا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کا کاتب نہیں سمجھتے, ان پر زبان کام دراز کرتے. انہوں نے فرمایا لا تجالسو ولا تواکلو ولا تشاربو وَإِذَا مَرِضَ فَلَا تَعُدْ. اللہ اکبر کبیر. فرمایا نہ اس سے ملو, اس کی مجلسوں میں نہ جاؤ, اس کے ساتھ مل کے نہ کھاؤ, ان کے ساتھ مل کے پانی نہ پیو, اگر وہ بیمار پڑ جائے تو ابھی عیادت کرنے کے لیے نہ جاؤ, پڑا رہے بیمار. حالانکہ بیمار کی عیادت یہ بھی نبی علیہ السلام کا دین کا ایک حکم ہے. مسلمان کے جو مسلمان پر حق ہے ان میں ایک حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو اس کی عیادت کی جائے, جب وہ فوت ہو جائے اس کا جنازہ پڑھا جائے. یہ مسلمان کے مسلمان پر حق ہے. لیکن وہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر وہ بیمار پڑ جائے فلاں ہو تو اس کی عیادت بھی نہ کرو, علاج پرسی نہ مت کرو. ضرورت بھی ایسے آدمی کے بارے میں پوچھ لے. امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث بھی ہیں, مورخ بھی ہیں, مفسر بھی ہیں, عابد بھی ہیں, زاہد بھی ہیں, مجاہد بھی ہیں, تمام خوبیوں کا مجموعہ. عبداللہ ابن مبارک سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جتنے کردار اعمال تھے کوئی عمل ایسا نہیں جو عبداللہ ابن عمر نہ کیا. کمی ہے تو صرف ایک چیز کی کہ عبداللہ بن مبارک کو نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوئی, بس اس کمی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے, ورنہ کوئی نیکی نہیں ہے, کوئی عمل نہیں ہے جو صحابہ کرام نے کیا ہو اور امام عبداللہ ابن مبارک نے نہ کیا. اللہ اکبر کبیر. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبد العزیز افضل ہے؟ فرمانے لگے یہ کیا سوال ہے, عمر بن عبد العزیز اس غبار کو نہیں پہنچ سکتے
جس گھوڑے پر حضرت معاویہ بیٹھتے تھے اور بیٹھ کے نبی علیہ السلام کے ہمراہ جہاد کرتے تھے، حضرت معاویہ غزوہ حنین میں شریک تھے، اور اسی طرح وہ جو عیسائیوں کے ساتھ روم کے سرحد پر ہوا تھا غزوہ، اس میں بھی حضرت معاویہ شامل تھے، اور اس کے شاملین پر اللہ سبحانہ و تعالی نے بخشش اور مغفرت کا اعلان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو نبی علیہ السلام کے ہمراہ جس گھوڑے پر بیٹھ کے لڑتے تھے کفار کے ساتھ، اس کے ٹاپوں، اس کے پاؤں سے جو غبار اٹھتی گھوڑے کے ناک میں پہنچتی، اس غبار کو نکال کے ایک اموختہ، ایک چھوٹا سا وجود بنا لیا جاتا، تو وہ وجود بھی عمر بن عبدالعزیز سے افسر ہوتا، وہ وجود بھی عمر بن عبدالعزیز سے افسر ہوتا۔ یہ ہے ہمارے اسلاف کا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں تاثر بر صغیر میں۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جو مجدد الف ثانی کے لقب سے معروف، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مکتوبات ہیں 2 جلدوں میں، ضخیم جلدیں، اس مکتوبات میں انہوں نے ایک بات کہی ہے، فرماتے ہیں کہ صحابی جو کچھ لمحے کے لیے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہے، آپ کی زیارت کی ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھا ہے، چند لمحے کے لیے، زیادہ وقت نہیں گزارا، وہ اتنے بیٹھنے میں وہ مقام اور وہ درجہ اخلاص کا، للہیت کا حاصل کر لیتا ہے جو ولی مجاہدے کر کر کے، عبادتیں کر کر کے اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، یہ پہلی مجلس میں ہی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہہ کے انہوں نے ایک مثال دی، فرماتے ہیں دیکھو تابعین میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان خیر التابعین، کہ بہترین تابعین میں کون ہے؟ اویس قرنی، اویس قرنی سب سے بہتر ہے۔ علماء کے ہاں یہ تقسیم ہے کہ علم و فضل کے اعتبار سے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ طیبہ کے امام تھے اور وہاں رہائش پذیر تھے، علم و فضل کے اعتبار سے وہ سب سے افضل ہے صحابہ اکرام کے بعد، لیکن ورع اور تقوی، زہد، پرہیزگاری، ذکر و اذکار، اس میں نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق حضرت اویس قرنی افضل ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا ایک فرد ہے جو والدہ کی خدمت گزاری کے لیے مصروف ہے، وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے لیکن والدہ کی خدمت اسے میرے پاس آنے سے مانے۔ والدین کی خدمت کا بھی اندازہ لگا لیجیے، اگر سو آپ دیکھ لیجیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ خیر التابعین، تابعین میں بہترین فرد ہے، حتیٰ کہ اگر تمہیں وہ مل جائے تو اس سے امت کی بخشش کے لیے اس سے دعا کرانا۔ یہ کسے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ اکرام سے کہہ رہے ہیں۔ حج کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قرن سے آنے والے افراد کو بھیجتے خیموں میں، دیکھو قرن سے آیا ہے، وہ قرن سے آیا ہے، کوئی آیا ہے تو بتلاؤ۔
بتلایا گیا کہ جی آئے ہیں ساتھی. پوچھا اویس کرنی بھی آئے ہیں؟ بتلایا گیا ہاں جی اویس کرنی بھی آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کبیرہ اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود اویس کرنی کے پاس جاتے ہیں, ان کو اپنے پاس بلاتے نہیں. اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود اویس کرنی رحمت اللہ علیہ سے ملتے ہیں, نبی علیہ السلام کا یہ پیغام سناتے ہیں اور ان سے عرض گزار ہوتے ہیں کہ جناب امت کی بہتری اور بھلائی کے لیے دعائیں کیجیے. یہ ہے اویس کرنی, یہ ہے اویس کرنی رحمت اللہ علیہ. کہتے ہیں یہ اویس کرنی. دوسری جانب کون ہے؟ واشی بن حرب. واشی بن حرب کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل. وہ آتا ہے نبی علیہ السلام کی خدمت میں, اسلام قبول کرتے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن میرے سامنے نہ آنا, مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے جو حشر ان سے ہوا تھا. حضرت واشی اس کے بعد نبی علیہ السلام کے سامنے سے نہیں گزرتے تھے, آپ کے اسی فرمان کی وجہ سے. مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اس اویس کرنی سے وہ واشی بن حرب بھی افضل ہے جو ایک لمحے کے لیے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا. یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ, یہ ہے ہمارے علماء سلف کی فکر. ہم لوگ کہتے ہیں شعبی ہے نا جو شعبی ہے نا جی, ہم سمجھتے نہیں کہ وہ شعبی کس کا ہے. اللہ وحدہ شریف کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اللہ اکبر کبیرہ لا یبلغنی احد من اصحابی ان احد شیئا فانی احب ان اخرج الیہ وانا سعید الصدر. خبردار خبردار میرے ساتھیوں کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرے کہ فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, اس سے یہ ہوا, اس سے یہ ہوا. کوئی ان کی کمی کوتاہی میرے سامنے ذکر نہ کرے. یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں. کیوں؟ جس کے بارے میں اس طرح کی بات کہی جائے تو دل پہ ایک داغ اور ایک نشان ضرور بن جاتا ہے. یار یہ بندہ ہے, یہ کیسا انسان ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے ساتھیوں کی کوئی کمزوری بیان نہ کرو, میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا سے سلیم الصدر جاؤں, میرے سینے میں ان کے بارے میں کوئی نفرت نہ ہو, میرے دل میں ان کی محبت و نفرت نہ ہو. اس لیے میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرو ہی نہ دو. بلکہ ایک موقع پر تو آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ واقعہ بھی تو آپ دیکھیے ابو بکر صدیق ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک معمولی سی رنجش پیدا ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق نے عمر فاروق سے معذرت بھی کی, مگر حضرت عمر فاروق ذرا غصے کی طبیعت رکھتے تھے. جاؤ جاؤ میں نہیں معاف کرتا. پریشانی کی حالت میں ابو بکر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, سارا قصہ سنا دیا. اتفاقاً بعد میں عمر فاروق بھی پہنچ گئے, وہی اکٹھے ہو جاتے. نبی علیہ السلام قصہ سن چکے, مگر فرمایا کیا حالان تم تارکونی صاحبی, اور میرے وجہ سے میرے صاحب کو تم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو, اور یہی دیکھ لو کہ یہ میرا صاحب ہے, میرا ساتھی ہے, نہ ان کے ساتھ یہ کردار ادا کرو, ان کے نہ پوتغار کرو. حالان تم تارکونی صاحبی, میرے صاحب ہونے کی وجہ سے. اور ابو بکر تو وہ ہے, یہاں یہ بھی سمجھیے
اللہ فرماتے ہیں ہما فرقان ان یقول لصاحب لا تحزن، جب اللہ کا نبی اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا کہ لا تحزن، غم نہ کھا، خوف نہ کھا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دھانے کے اوپر، غار کے دھانے کے اوپر کفار کھڑے ہیں، ابو بکر اور نبی علیہ السلام ان کے پاؤں مبارک، اور یعنی ان کے پاؤں دیکھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام بھی اور حضرت ابو بکر صدیق بھی، اور پھر کیا ہوا؟ حضور وہ تو سر پہ آ گئے ہیں، حضور سر پہ آ گئے ہیں، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارا ساتھی ہے، غم مت کرو۔ یہاں اللہ ذو الجلال والاکرام نے نبی علیہ السلام کی زبان سے ابو بکر صدیق کو ابو بکر نبی علیہ السلام کا صاحب قرار دیا ہے، اور علامہ قرطبی نے لکھا ہے تفسیر میں اسی آیت کے تحت کہ ابو بکر صدیق کی جو صحابیت سے انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن مجید کی آیت کا انکار کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ان کو صاحب کہا ہے، جو ان کو صاحب نہیں مانتا وہ قرآن مجید کی آیت کا انکار کرتا ہے، اور قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ دوسری بات بھی سنا دو، فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے، بنی اسرائیل ساتھ تھے، دریا آگے تھا، فرعون کا لشکر پیچھے تھا، لشکر کو دیکھ کے بنی اسرائیل پکار اٹھے انا لمدرکون، پکڑے گئے، مارے گئے، کہیں نہیں جا سکتے، پیچھے دشمن ہے، آگے سمندر ہے، کہاں جائیں گے، مارے گئے، انا لمدرکون، پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان ربی معی، میرا رب میرے ساتھ ہے، ہم یہاں پکڑے نہیں جائیں گے، سمندر ہمارا راستہ نہیں روکے گا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ علماء نے یہاں ایک بات لطیف کہی، اور وہ بھی علامہ قرطبی نے ذکر کی، اور وہ اس سے پہلے امام ابن العربی سے نقل کرتے، وہ اپنے دادا استاد سے نقل کرتے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرے ساتھ میرا رب ہے، یہ نہیں کہا تھا ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سمندر سے نکلنے کے بعد، دریا سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل نے پہلے تو یہ غلطی کی کہ جناب اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی ایک معبود بنا دو، ہم اس کی پرستش کریں، اور ادھر پھر موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے مرتد ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں موسیٰ کتاب لینے آئے ہو، امت کی اپنے امت کا حشر کیا ہے؟ کیا ہے؟ وہ سب مرتد ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، ہمارے ساتھ ہمارا رب نہیں۔ لیکن وہاں کیا ہے؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں یہی وجہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا، تلوار اٹھائی اور مرتدین کو دوبارہ ہلکا بگوش اسلام کیا۔ یہ فرق ہے ان اللہ معنا و ان اللہ معی۔ کچھ سمجھے؟ وہاں مرتد ہو گئے، یہاں ابو بکر جو جس کو معیت الہی حاصل تھی، یہ معیت خاص عامہ نہیں ہے، خاصہ ہے، خاص الخاصہ ہے، یہ معیت ان کو حاصل تھی، وہ تو مرتد ہو گیا، انہوں نے مرتدوں کو اسلام قبول کروایا۔
یہ برکت کس کی ہے؟ ان اللہ معنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ہے نبی علیہ السلام کے ساتھی، اور یہ ہے نبی علیہ السلام کے رفیق۔ اللہ سبحانہ و تعالی انہی کے ساتھ ہماری مودت اور اخوت ہمیشہ قائم رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی انہی کے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ المرء مع من احب، قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ اٹھے گا جس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس حدیث سے تو میرا دل بار بار ہو گیا، عمل تو ہے نہیں۔ یہ انس فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں جو 9-10 سال کے تھے اور آپ کی دامن میں لا کے اماں نے ڈال دیا تھا حضور کی خدمت گزاری کے لیے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب وہ کہتے ہیں دامن میں تو کچھ ہے نہیں، ہمارے دامن میں تو سب کچھ ہی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دامن میں تو ہے ہی نہیں، اگر دامن میں ہے تو حب رسول اللہ و حب ابی بکر و حب عمر وارجو ان اللہ یاشرنی معاہم۔ ہمارے دامن میں کچھ نہیں، اگر دامن میں ہے تو اللہ کے رسول کی محبت ہے، ابو بکر کی محبت ہے، عمر کی محبت ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، ہماری محبت بھی انہی کے ساتھ ہے، اور اللہ ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔